بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ پیارے بھائیو، مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے، ملک شہزاد صاحب نے اور جناب عابد حسین صاحب نے سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ میرے لیے کچھ بچا نہیں ہے کہ میں عرض کر لوں، بس صرف خلاصہ تھوڑا تھوڑا سا ان کی باتوں کا میں تھوڑا سا ترجمہ آپ کو کر لوں گا۔ بس میرے پاس کوئی اتنا انمول چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو پیش کر سکوں۔ میں نے آیات شریف تلاوت کی، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی، وہ واقعہ تو سبھی کو تقریباً یاد ہو، اس کو مسجد میں متولی کر دیا گیا۔ تو زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اندر داخل ہو جاتے تو دیکھ لیتے کہ اس کے سامنے انواع و اقسام کی میوجات ہوتے تھے۔ مثلا گرمیوں میں ایسے پھل موجود ہوتے تھے جو سردیوں کے پھل ہوتے تھے، اور سردیوں میں وہ پھل موجود ہوتے تھے جو کہ گرمیوں کے پھل ہوتے تھے۔ تو حضرت زکریا اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ یا مریم، یہ جو نعمتیں آپ کو ملتی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ہی من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آیت شریف کی تلاوت کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ولی نے جدھر بیٹھنا ہے، جہاں ہوتا ہے، اس کو رزق اور اس کو جو یہ ساری سہولیتیں میسر ہوتی ہیں وہ اللہ ہی دے رہا ہے۔ یہ ہم لوگ جو ہیں یہ وسیلہ ہے، ان کو لا کے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مقرر کیا ہے کہ میرے پیارے بندوں کا تم خدمت کر لیا کرو۔ شاہ صاحب کا ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، سید نور علی شاہ صاحب نوشہرہ میں جب یہ پہلے بیعت ہوئی تو یہ جب بھی آتے تھے تو مبارک صاحب کو یہ 5 روپے کا نوٹ تحفے میں دیتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے 10 روپے کا نوٹ شروع کر دیا، اس کے بعد 50، پھر 100، پھر 1000، پھر اتنا۔ ایک دن مبارک صاحب نے اس سے پوچھا، شاہ صاحب کیا بات ہے؟ پہلے آپ مجھے 5 روپے دے دیتے، اب 10,000 20,000 دے رہے ہیں، یہ کیوں؟ شاہ صاحب نے ایک زبردست جواب دیا، کہا حضور میں نے جب آپ کو 5 روپے دیے تو جب گھر پہنچ جاؤں تو مجھے 15 روپے مل گئے، جب آپ کو 20 دیتا ہوں تو جب گھر پہنچتا ہوں تو مجھے 20 کے 10 ملتے ہیں، 10%، 10% مل جاتے ہیں ہمیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی خدمت کرنا یہ ہماری بس کی تو کوئی بات نہیں ہے، ہماری بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم 1 روپیہ، میرے خیال میں 1 روپیہ اگر کسی فقیر کو، کوئی فقیر مانگتا سوال کر رہا ہے تو ہمارا دل نہیں ہوتا ہے فقیر کو کیوں دو، اپنے مرشد کو کیوں نہیں دو؟ ادھر جتنا ثواب ہوتا ہے اپنے مرشد پہ خرچ کرنے سے اتنا اس فقیر پہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اور واقعہ ہے جو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، وہ سب کو تقریباً یاد ہوگا۔ لیکن اس سے مشائخ کرام جو اخذ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ ایک دیوار تھا جو گرنے والا تھا، اس کو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا کیا، اور جو کشتی تھی اس میں سوراخ کی، اور باقی جو ایک لڑکا تھا اس کا سر قلم کر دیا۔ تو مشائخ اعظام اس سے 3 چیزیں اخذ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تم نے اپنے مرشد کے پاس جب جاتے ہو تو اپنی زندگی کی کشتی کو سوراخ کر لو تاکہ تم واپسی کا راستہ آپ کو نہ ملے، تم ادھر ہی رہو۔ دوسری نمبر پر جو دیوار گرنے والا تھا اور اس کو سیدھا کیا تو تم اپنی عمل اور اپنی نیت کو اسی طرح سیدھا کر لو جس طرح کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیوار سیدھا کیا تھا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مستانہ علیہ بارہ شریف۔ اور تیسرے نمبر پر جو بچے کا سر قلم کیا تھا، تم اپنی نفس کا سر قلم کر لو اور اس کی دربار میں جیسے میت ہو۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید اپنی پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے اس کو جس طرح کی میت نہانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کو اس سائڈ پہ کر لیتے ہیں تو اس سائڈ پہ ہوتا ہے، دوسرے سائڈ پہ کر لیتے ہیں تو دوسرے سائڈ پہ ہوتا ہے۔ ابھی جناب شیرام ملک صاحب وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہے تھے، اس کی وجد، کیفیات اور حالات بیان کر رہے تھے۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ آیا۔ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ رمضان قریب آ رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کل رمضان کی روزہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم انہوں نے کہا یہ پتہ کل چلے گا کہ کل روزہ ہے کہ نہیں۔ کل کو چند افراد کو بھیجا کہ جاؤ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے پوچھو کہ عبد القادر نے آج آپ کا دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ چلے جاتے ہیں مائی مبارک سے پوچھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پیا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، صبح صادق سے اب تک اس نے کوئی دودھ نہیں پیا۔ تو ان کے والد گرامی اعلان فرماتے ہیں کہ آج رمضان کی روزہ ہے۔ عبد القادر کہتا ہے کہ روزہ ہے تو روزہ رکھو، سب نے روزہ رکھا ہے۔ باقی پھر ایک زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ طریقت الگ چیز ہے اور یہ شریعت الگ چیز ہے، لیکن سنو، طریقت شریعت کی بغیر اس طرح ہے جس طرح کی کسی جسم میں نفس نہ ہو، روح نہ ہو، اس میں کسی جسم میں روح نہ ہو۔ اگر جسم ہو اور اس میں سانسیں نہ ہو، اس میں روح نہ ہو، تو جسم کا کیا فائدہ؟ وہ گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طریقت الگ چیز ہے اور یہ شریعت الگ چیز ہے، وہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وصل کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت سب سے پہلے شرط ہے۔ جب تک تم چاہے تم کسی شخص سے بھی مرید ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، تم اس سے بیعت کر لو، لیکن جب تک تم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارے درجات، تمہارے جو کرامات ہے یا جو ولایات کی مرتبت ہے، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی یہ جناب یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھ رہا تھا، ہو کا ذکر اس میں آیا۔ ہو پہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام تو سنے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کو اشارہ کر کے ہو کہتے ہیں، تو یہ ہو کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں تو بکثرت ہو کا ذکر آیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو ہم آیت کرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، تو اس کی شرح میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو اسم خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسموں میں ایک ایسا اسم ہے جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو